الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے حدیث میں، ویری شارٹ حدیث، مگر اس حدیث میں جو انعام چھپا ہوا ہے نا، وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں، تو یقین کریں یہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہ مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہ ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے، تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقینی پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے، میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا، کہ سورج ایک میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے، مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کتنی مشکلیں ہیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت بھاری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اس دن ساتھی یہ کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا، اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا۔ فرمایا ایسا شربت ہے، ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلسلہ. یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے. اچھا اور کیا مشکل ہے؟ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، عیب کھل جائیں گے، اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا. جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے. مگر میرے رضا کہتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ مل کر اور رنگے رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے سلسلہ. پل صراط سے گزرنا ہے، لوگ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، چیخو پکار کا عالم ہوگا. یہ برج، یہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے؟ رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. رب سلم امتی. میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم سکی ڈھکی رس سے، سلم سلم سکی ڈھارس سے سفے کو کیا ملا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں، درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے، یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی. ادھر درود پاک پڑھو، ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی. میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے. درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا. تو درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں. اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں، 313 بار تو کم از کم پڑھیں تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں. پہلے میں آپ لوگ واقعہ سنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے. تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کسی سوچ میں گم تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتی. بعضوں کا بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو. اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے. بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی. ٹھیک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے، آپ نے سلام کیا. یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں، قریب سے گزریں تو سلام کریں. تو آپ نے سلام کیا. حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کو بڑا ایسا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے. آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس. کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب. وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں، ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میں بات کر لوں گا. آپ نے کہا چلو ساتھ چلو.
ابو بکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے. جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے, آپ کو سلام کہا, آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب دوں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا, میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں کیا میرے سامنے سے کب گزرے, میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی. تو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے, اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا, ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا, تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, تو نوکری کا کیا ہوگا, دنیا کی پرابلم, یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام, گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے. مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے, اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں. اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں, اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے. ویسے کبھی سوچیں اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا, میری آخرت کیسی ہوگی, میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا, یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے, دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا, میری آنکھ کھل گئی. مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو, پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو, دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں, مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں, اور اسی آنسو کے ساتھ میری رات گزری ہو. کیا کبھی کوئی ایسی رات, کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو؟ اللہ اکبر. یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا, کاش میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ کرے ہماری تخلیے بھی, ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں, اس طرح کی محفل ہو, کوئی نعت خواہ نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ لے, کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں. یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے, مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو, مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, اور میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہو, میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہو. میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں. یقین کریں کہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے, اس کی چاشنی ہی اور ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے, اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے؟ آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا, میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا, کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا؟ اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر, کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی, بندہ بخشا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا. آپ تو نہیں پوچھ سکے نا, میں نے پوچھ لیا ہے. اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے, اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا, ان کے بعد جواب بھی ہوگا. جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور جواب بھی ہوگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان. اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی, کتنا علم دین کا شوق تھا, کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے. خوشی سے جھوم اٹھے, کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے. کیا کمال آپ نے کر دیا ہے. اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں, جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں, مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے, نجات کیسے ہوگی. اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے, میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں.
جاؤں. سنو اب حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات هذا الامر، یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ